بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شہباز شریف حکومت کو خطرہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نئے الیکشنز کی بات کر دی. اور تیسرا موضوع ہے عمران خان نے مان لیا بڑی حماقت ہو گئی. اب ان تین ایشوز کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. پرائمریلی ویسے یہ دو ایشوز ہیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لوں کہ ان کی ایک فورن نیوز ایجنسی سے بات ہوئی اور انہوں نے جو لیٹسٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے فوج کے حوالے سے، انہوں نے یہ بات کی کہ جی فوج کے ساتھ تعلقات برقرار نہ رکھنے کو بیوقوفی قرار دے دیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار نہ رکھنا بیوقوفی ہے، ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کے باعث اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو یہ حماقت ہوگی. فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں. حکومت کے خاتمے کے بعد سے میری تنقید افراد کے خلاف رہی، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں. فوجی قیادت کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑتی صورتحال کو بہتر کر سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے ایسی کوئی بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں. جو اصل قوت ہیں ان سے ہی بات کرنا زیادہ سود مند ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فروری کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے دھاندلی زدہ انتخابات تھے. اگر آزادانہ اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اور میرے خلاف بوگس کیس ختم کیے جائیں تو فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ عمران خان صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی فورن ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے. اس کے ساتھ جو انہوں نے کویشچن بھیجائے تو انہوں نے جو ان کے جواب دیے اس کے اوپر یہ جو انہوں نے یہ سب کچھ کہا. اور اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تو اس کے لحاظ سے ان کو اب ایک بات ریئلائز ہو رہی ہے کہ جس قسم کے تعلقات انہوں نے فوج کے ساتھ خراب کر لیے اور جس قسم کے ایک کنفرنٹیشن کسی سچویشن ظاہر ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان پیدا ہو چکی ہے تو اس کو انہوں نے حماقت قرار دیا. اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہ ان کو گزشتہ 2 سال سے جب سے ان کی حکومت گئی اس وقت سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا کام آپ نہ کریں، اس کا آپ کو نقصان ہوگا، اس کا آپ کو سیاسی طور کے اوپر نقصان ہوگا. اگر آپ کی پاپولیرٹی ہو بھی اس کے باوجود آپ کو نقصان ہوگا. اور پلس اس کی جو ایک اور بہت بڑا نقصان جو پاکستان کے لیے ہے، جو پاکستان کی فوج کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ اگر فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن انڈیویجولز کے ساتھ اگر آپ فرض کریں اختلاف کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، فرض کریں کوئی بھی جنرل ہو ایک ڈیسنسی کی لمٹس میں رہ کر تو اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ جو کرٹیسزم ہے یہ فوج کے اوپر اور پھر وہ جو ایک تمیز ہے اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان، اگر وہ جو تھن لائن ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ جی فوج کے ادارے کے اوپر ظاہر تنقید سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو پھر پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو گزشتہ 2 سالوں سے، بلکہ اپریل جب سے حکومت گئی عمران خان صاحب کی، اس وقت سے آپ دیکھیں کہ یہ لگاتار پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب خود بھی اور پھر پی ٹی آئی بھی لگاتار پھر فوج کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب یہ بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم تو انڈیویجولز کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کا مقصد فوج کو تنقید کرنا، اس کے اوپر اس کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی اپنی بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، لیکن ان پرٹیکولر ان کے سوشل میڈیا اور ان کے فالوورز کو دیکھیں کہ جو کچھ وہ کرتے رہے، جس قسم کی کیمپین چلاتے رہے، اگر کوئی شہید بھی ہوا فوج کا تو اس کے بارے میں کس قسم کی کیمپین چلاتے رہے، ملک کے اندر ملک کے باہر پاکستان کی فوج کے جو امداد ہے اس کو اگر روکا جا رہا ہے کہ واشنگٹن سے اور پی ٹی آئی کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی پاکستان کی فوج کی جو امداد ہے امریکہ سے اس کو روکا جانا چاہیے. تو یہ پھر مجھے بتائیں کہ یہ وہ کیا کس کو ہٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ فوج کو ہٹ کیا جا رہا ہے یا کچھ فوج کے چند جنرلز کو ہٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی
یہ جو بات انہوں نے کی اس میں ایک کنٹرڈکشن ہے جس کو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ بات خیر انہوں نے اب ریئلائز کر لی کہ یہ ہم سے ایک حماقت ہوئی, اور آپ دیکھیے گا کہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ مئی 9 کے حوالے سے بھی وہ یہ بات تسلیم کریں گے کہ وہ بہت غلط کام ہوا تھا, اور اس میں اس بیانیے کا بہت بڑا کردار تھا جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا, فوج کے اگینسٹ جو بیانیہ تھا, فوج کی جو ٹاپ کمانڈ تھی ان کا جو بیانیہ تھا, ان کے خلاف جو بیانیہ تھا. اور اگر آپ, میں یہ اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر یہ بات لوگ ڈینائی کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر ڈینائی کریں گے نہیں ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو یہی جو عمران خان صاحب تو صرف 1-2 جنرلز کی بات کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے فالوورز کو آپ دیکھ لیں, ان کے اپنے ویوز پی ٹی آئی کے فالوورز سے انڈیویجولی آپ پوچھیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں پاکستان کی فوج کے بارے میں, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ کیا کہیں گے وہ آپ خود سن کے اندازہ لگا لیجئے گا کہ وہ جس قسم کا ایک زہر بھرا گیا, جس قسم کی ایک نفرت بھری گئی فوج کے اگینسٹ, جس بھی قسم کا جو بھی بیانیہ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائیں, تو وہ ایک ایسا اس طریقے سے فوج کو ہرٹ کیا گیا, اور فوج کے ادارے کو اس طریقے سے مطلب ہے کہ ہٹ کیا گیا کہ جس کا ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کو, ظاہر ہے فوج کو بھی ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ بات ریئلائز انہوں نے کر لی کہ اس قسم کی بات یہ حماقت ہوگی کہ اگر ہم اس طرح سے کنفرنٹ کریں, فوج کے لحاظ سے انہوں نے اگر یہ بات کی کہ اگر ہم ان کو کنفرنٹ کریں یا فوج کے ساتھ اگر آپ لڑائی لیتے ہیں, تو یہ انہوں نے انگریزی میں جو میں آپ کو بتا دوں لکھا کہ جی یہ فلش ہوگا, اٹ وڈ بی فلش ناٹ ٹو ہیو ایکسیلنٹ ریلیشنز ود دا ملٹری. یہ فلش ہوگا, یہ حماقت ہوگی, یہ بیوقوفانہ حرکت ہوگی اگر آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات ایکسیلنٹ نہیں ہوتے. ایکسیلنٹ کا ورڈ استعمال کیا ہے عمران خان صاحب نے جو بھی اپنا انہوں نے کمیونیکیشن کی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کے ساتھ. سو یہ ایک وہ چیز ہے, لیکن اس میں جو کنٹرڈکشنز ہیں اس کے اوپر بھی میں نے بات کر لی. اب جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے ان کا شہباز شریف صاحب کی حکومت کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے. یہ وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس میں آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ جو اہم بات ہوئی, اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو نیب بخاری صاحب ہیں جو فارمر چیئرمین بھی رہے سینٹ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ایک ہنٹ کیا ہے کہ پاسبلٹی کہ ری الیکشن کی پاسبلٹی کی بھی بات انہوں نے کر دی کہ نئے الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں اگر پی ایم ایل این کی حکومت, اگر رولنگ جو پارٹی ہے, چونکہ کولیشن میں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت میں وہ شامل نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور اگر ان کو تھریٹس ہیں, ان کو کوئی خطرات ہیں, کوئی مسائل ہیں یا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو ری الیکشنز کی پاسبلٹی کی بھی انہوں نے بات کر دی. اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہ ڈیفینیٹلی ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا پریشر لے کے آئے گی, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کا آپ کو پتا ہے کہ جو چلنا ہے اس کے لیے ان کو جو میجر سپورٹ حاصل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اور آلدو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے اور نان ایک سمجھ لیں کہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ سب کہ جی ان دونوں کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اس گورنمنٹ کو جوڑے رکھنے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار ہے. تو اس لحاظ سے آلدو اس طرح سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اس قسم کا اقدام اٹھا سکتی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے پیچھے ہٹ جائے اور ٹریجری بینچز کو چھوڑ کے وہ جا کے اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھ جائے. لیکن یہ پریشر ڈیفینیٹلی ہے اس وقت, اور یہ جو بات ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے, یہ ایک پریشر ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. اور اس قسم کی کچھ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں, کچھ ڈفرینٹ کالمسٹ بات کر رہے ہیں, بلکہ اعجاز گوہر صاحب میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ وہ بھی شاید گورنمنٹ کی پرفارمنس سے اتنے زیادہ خوش نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کو ظاہر ہے ایک بات جو شروع سے کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو جو سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہے وہ ان کو اپنا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, اور بغیر ڈیلیور کیے, بغیر پرفارم کیے جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ اب آگے نہیں چل سکتی. اور خاص طور کے اوپر جو معاشی چیلنجز ہے پاکستان کو, ان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے
ان کے لیے سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہی کہ جی وہ اپنی ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہترین طریقے سے پرفارم کرے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈیسیژن میکنگ میں ڈیلیز ہو رہے ہیں اور کچھ اس قسم کے مسائل ہیں. اور اگر فرض کریں یہی بات ہو, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بیکاز اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, فوج اور گورنمنٹ ایک پیج کے اوپر ہیں, تو ایسے جو ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. خطرہ اگر ہے اور خطرہ اگر ہوگا تو وہ اسی بات کے اوپر کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے کہ نہیں, اور جو اکنامک چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. اور اب خاص طور کے اوپر جو ایک چیز جو بجلی کے جو مسائل ہیں, جو IPPs کے جو ایشوز ہیں, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ کوئی بھی, میں آپ کو بتاؤں کہ ایون مڈل کلاس اور جو ہائر مڈل کلاس ہے ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کو بھی ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے بجلی کے بل دینے میں. غریب کا تو کوئی حال رہا ہی نہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایشو کو کس طریقے سے ریزالو کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو FBR کے جو ریفارم کی بات کی جاتی ہے, بیکاز جس وقت تک ہم بجائے اس کے کہ آپ نے ایک ہی قسم کے لوگوں, مطلب جو سیلریڈ کلاس ہیں یا جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں, آپ نے انہی کے اوپر برڈن ڈال دیا. تو یہ بہت اہم ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ اس ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے, تاکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, جو ٹیکس کروڑوں میں کماتے ہیں, اربوں میں کماتے ہیں, لاکھوں میں کماتے ہیں, لیکن وہ ایک دھیلا ٹیکس نہیں دیتے, ان سے ٹیکس لیا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو گورنمنٹ گورنمنٹ کے اوپر جس کے متعلق بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے اور بڑا جائز بات ہے کہ آپ جب باقیوں سے ٹیکس تو لے رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو اخراجات ہیں ان میں ظاہر ہے اضافہ ہے, تو ایک طرف تو آپ کو گورننس بہتر کرنی ہے تاکہ جو ادارے جہاں پہ جو نقصان دے رہے ہیں حکومت کو, جو قومی خزانے کو نقصان دے رہے ہیں, تاکہ ان اداروں کو ٹھیک کیا جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ سائزنگ والی بات ہے کہ آپ کو اپنے گورنمنٹ کا جو سائز ہے وہ بہت کم کرنا چاہیے, اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور یہ وہ پریشر ہے جو گورنمنٹ کے اوپر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھیں, اگر آپ میڈیا کو بھی دیکھیں, یہ بات کی جاتی ہے, اور یہ بات بار بار اس کے اوپر ایمفسس کیا جاتا ہے کہ حکومت کو جو اپنے اخراجات ہیں ان میں کمی کر کے پہلے خود اپنے آپ کو مثال کے طور کے اوپر مطلب ہے کہ پیش کرے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, تاکہ پھر باقی لوگ جو ہیں وہاں سے بھی پھر آپ ان سے ٹیکس بھی لے سکیں, آپ جو فالتو اخراجات باقی ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہو رہے ہیں ان اخراجات کو بھی روکیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اخراجات میں کمی کریں نا تو آپ باقیوں سے کہیں کہ جی وہ اپنے اخراجات میں کمی کر دیں. اور یہ جو بجٹ کا جو ہمارا مسائل ہیں, جس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے, اور یہ مسائل ویسے ہی حل ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. حکومت کو پہلے انیشیٹو لینے پڑیں گے, اور یہ ٹائم اس کے لیے زیادہ نہیں ہے. یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں, اگر آپ کو ریفارمز کرنے ہیں, جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں, اگر آپ کو رائٹ سائزنگ کرنی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں سال بعد کر لیں گے یا 2 سال بعد کر لیں گے. یہ چیزیں آپ کو جتنا جلد ممکن ہو ود ان ویکس ود ان منتھس کرنی ہوں گی, ادروائز شہباز شریف صاحب کی حکومت کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.